آئیڈیل اور رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، لیکن پھر پلٹ کر اس اینالسٹ نے یہ سوال کیا کہ جس کو تم نے رول ماڈل بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی سیرت کی کوئی 2-3 کتابیں تم نے پڑھی ہو تو بتا دو۔ سناٹا۔ کون جانتا ہے ہم میں سے؟ آپ بتاؤ رسول اعظم کی زندگی کتنی آپ نے پڑھی؟ آج دنیا پڑھ رہی ہے، دنیا نے محسوس کر لیا کہ اگر آج کے دور کے پرابلم کا سولیوشن کوئی پیش کر سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار کی سیرت پیش کر سکتی ہے، قرآن پیش کر سکتا ہے۔ لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، مفت میں ملے ہوئے اسلام کی ہمیں کوئی قدر نہیں، وراثت میں ملے ہوئے اسلام کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، انگلینڈ کے اندر، پتہ نہیں میں نے اس سے پہلے شاید یہاں تو پہلی باری حاضر ہوا ہوں۔ انگلینڈ میں ایک مال میں ایک پیدائشی مسلمان لڑکی کیش کاؤنٹر پر تھی۔ ایک برقع پوش خاتون آئی، مکمل نقاب حجاب کے ساتھ، اور یہ پیدائشی مسلمان لڑکی جینز ٹی شرٹ کے اندر تھی۔ اس نے اس با نقاب با حجاب خاتون کو دیکھ کر برجستہ کہا کہ بہن لگتا ہے تم سعودی سے آئی۔ اس نے کہا نہیں، اور دائیں بائیں دیکھا، جب کوئی مرد نظر نہیں آیا تو اس نے اپنا نقاب الٹا۔ تو انگریز تھی، مسلمان ہوئی تھی، نئی مسلمان، برجستہ پیدائشی مسلمان بچی نے اس سے پوچھا کہ کیا تم سعودی سے نہیں آئی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ کہا یہاں رہتے ہوئے تم اتنی نقاب کی پابندی، ہم تو کیا کریں، اس ورلڈ کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے لیے تو اتنی پابندی کرنا آسان نہیں، تم کیسے کر لیتی ہو؟ جواب سنو، اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ وہ نئی مسلمہ خاتون، پیدائشی مسلمہ خاتون سے برجستہ کہتی ہے میری بہن، تو نے مفت میں اسلام پایا ہے، اس کی تجھے قدر نہیں، میں نے قربانی دے کر کے اسلام حاصل کیا ہے، میں نے پڑھا ہے اسلام، اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم پڑھو اسلام اور اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ دنیا اسلام کا حسن تمہاری زندگی سے جب دیکھے گی تو تسلیم کرنے پر مجبور ہوگی۔ جب مسلمان اتنے اچھے ہیں تو جس کتاب سے انہوں نے تعلیم حاصل کی وہ کتاب کتنی اچھی ہوگی، اور جس پیغمبر کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ پیغمبر کتنے اچھے ہوں گے۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ اگر کوئی سوچے یار یہ مولانا لوگ ہیں بیچارے بولتے ہی رہتے ہیں، تو آپ کا مقدر، اور اگر میری بات جو میں نے قرآن و حدیث کے دائرے میں کہی ہے سچی لگتی ہو تو عمل کے لیے قدم اٹھاؤ، پھر دیکھنا بلال کی طرح نرم گرم ریت پر بھی آپ کا دل مطمئن، قلب پر اطمینان اور سکون ہوگا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ دار العلوم اہل سنت نور العلوم کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور رب قدیر جل جلالہ اس ادارے کے جملہ طلبہ، معاونین، اساتذہ، قاری مجیب الرحمان صاحب سب کو پروردگار دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ادارے کے معاونین پر بھی اللہ تعالیٰ کرم کی نظر فرمائے، اور رب قدیر جل جلالہ ہمارے مشائخ اور ہمارے یہ بزرگان دین کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر دراز سے دراز کر فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ 12، 13، 14